خدا کے واسطے میرے پیاروں میرے یاروں، اللہ کے واسطے زندگی گزارنی ہے، کوئی ایک دن کی نہیں۔ کسی کو 50 سال بیوی کا ساتھ ملا، کسی کو 10 سال ملا، کسی کو 30 سال۔ حوصلہ کر کے اپنے گھر کا جیون ساتھی تلاش کر، ایسا نہ ہو آج ہالوں کی چمک دے کر، کمکموں اور بلبوں کی چمک دے کر، اس کے حسن و جمال کی تعریفیں سن کر تو دل ہی کھو بیٹھے۔ ایسا اپنے زندگی کا مزاجی، ایسا اپنا انتخاب کر کہ تجھے بعد کی زندگی گزارتے وقت تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ یہ کون حق تیرے سے عدالتوں میں، یہ کون حق برادری میں، یہ کون حق تیرے سے پنچایتوں کے اندر بیٹھ کے مانگ رہی ہے؟ جس نے خامد کے حق کو نہ سمجھا، ساس سسر کے حق کو نہ سمجھا، اپنی باپ کی سفید داڑھی کے حق کو نہ سمجھا، رخصتی کے وقت ماں کے سینے سے لگ کر ماں کی آنکھ کے حق کو نہ سمجھا، اس کے آنسو کو نہ سمجھا، وہ تیرے سے حق مانگ رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے، تو اسے کیا حق دے؟ اللہ اکبر، جتنی حلال کی لا سکتا ہے، کپڑے لتے میں کھانے پکانے میں کمی نہیں کرتا، اسے بھی تو چاہیے تیرا گھر بگاڑے نہ، تیرا گھر سنوارنے میں کمی نہ کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوگر لو ہو جائے، بلڈ پریشر اپ ہو جائے، میرے عزیزو زبان کا ذائقہ کڑوا پڑ جائے، تم پال کی تلاش میں، تم چھالیوں کی تلاش میں، اگر ایمان میں ذائقہ ہونے لگے، مسجد میں جانے سے روکے، روزہ رکھنے سے روکے، فقیر کی ضرورت پوری کرنے سے روکے، اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر کسی غریب کے آگے رکھنے سے روکے، تو بار بار درود شریف کا ورد کر لے۔ جیسے میرے عزیزوں ٹافی مچھی میٹھا کھانے سے تیری شوگر برابر ہو جاتی ہے، کملی والے پر درود شریف پڑھنے سے تیرا ایمان پہاڑوں سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی جناب حفصہ یا صفیہ اونٹ پر سوار ہونے لگی، آپ سے چڑھا نہ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا، مسکرائے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی ٹانگ کو یوں کر کے اونچا کیا، اپنا گھٹنا اونٹنی کے ساتھ لگا لیا، پھر فرمایا میری گھر والی میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کے کھڑی ہو جا، اس کا سہارا لے کے اونٹنی پہ بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، رحمت والا نبی گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ لوگوں کو جنت کا راستہ بتلانے کے لیے اور گھروں کی زندگی سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ فریج بھرے پڑے، الماریاں بھری پڑی ہیں، دیگچیاں برتن بھرے پڑے ہیں، فرمایا میرے بندے کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ گھونسلوں میں دانہ کوئی نہیں، جانوروں کی کھرلیوں میں چارہ کوئی نہیں، اور میرے بندے 17,999 کے قریب میری مخلوق اگلے دل کے ناشتے پہ میرے پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جس کو میں نے 4 مہینے اپنے ہاتھوں سے بنایا، 9 مہینے میں سجاتا رہا، اور میرے بندے تو میں تیرے اتنا قریب، تو میرا اتنے قریب ہے، میرے بندے میں کیسے تجھے سمجھاؤں، 2 روٹیاں دینے والا تجھے ایک اللہ ہے۔ خدا کے واسطے کراچی میں بیٹھ کے یہ سوچ جو حکومت کیا کر رہی ہے، پان کی کیبن والا پیٹرول پہ بحث کر رہا ہے، تیرا کوئی پیٹرول پمپ ہے؟ 20,000 کی ملازمت والا، سونا مہنگا ہو گیا، تیرے گھر میں سونے کی انگوٹھی نہیں، تجھے بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بحث ہو رہی ہے؟ 75 سال ہو گئے حکومتوں کو بدلتے بدلتے، مزاج کیوں نہ بدلا؟ جو چیزیں آپ حکومت سے مانگ رہے ہو یہ تو اللہ دیتا ہے، رب کعبہ کی قسم حکومت تو کراچی اسلام آباد میں بیٹھی ہے، اللہ تو شارق سے زیادہ قریب ہے۔ وضو کر کے مصلی پر آ جا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے سلام پھیرنا تیرا کام ہے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے جھولی کو بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ یہ بات تجھے سب لحاظ سے نہیں ملی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سے ملی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کا حاجت کا معمول بنا لو، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ کرے کون یہ؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علی جی کا اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ بتلائیے کیا ہے؟ فرمایا پہلے کوکھ سے لے کر گود تک اور گود سے لے کے 7 سال کی عمر تک اپنے بچے کو اپنا حاکم بنا، آقا بنا، تو غلام بن جا، جو کہتا کر۔ اگر آپ چھوٹی سی عمر میں اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ میں لگا دیں گے، اس کا ذہن معاف ہو جائے، کھول دو اس کا ذہن، کر رہا کرنے دو۔ بیجا اس کی غلطیوں پر جو آگے نقصان دہ بنے اس پہ تو روکو، باقی نہ ٹوکو۔ آج گھر میں جھگڑا کس چیز کا کبھی آپ نے سوچا؟ تیرے باپ کو آنے دے، اس سے پٹواؤں گی تو جوتوں سے۔ ابو آ رہے ہیں، چنگیز خان آ رہے ہیں گھر پہ، ابو تشریف لے کے آ رہے ہیں، کیا ہوا کہ دیکھنا میری مانتے نہیں، ابو نے تھوڑ تھوڑ دے مار 4:30۔ ہر گھر کا تماشا۔ ہماری مثال کیا ہے؟ ایک دکان پر ایک گاہک آیا اور آ کے کہنے لگا بھائی 1 کلو چینی دے دے۔ اب یہ بیٹھا آرام طلبی، اے سی کی ہوا، وہ کیوں اٹھے؟ اس نے جو ملازم 15,000 روپے رکھتا ہے، اس نے کہا کلو چینی تول دے۔ اس نے جو اپنے ماتحت 9,000 روپے رکھتا ہے، کلو چینی تول دے۔ اس نے بھی دیکھا سارے ہڈرام میں تو میں کیوں صحت مند بنوں، جو دکان پر گاہک لینے کے لیے آئے گا کھڑا ہوتا ہے تو ہی تول دے۔ مالک نے ملازم سے کہا چینی تول دے۔ اس نے تھیلی کھول لی، دیکھی کوئی نہیں، پھٹی ہوئی چینی یوں کر کے اس کے اندر بوری سے ڈالی، اور جب تولنے کے لیے لے کے گیا تھیلی پھٹ گئی۔ آنکھ کی گھوری سے ڈرایا، پھر کہنے لگا ادھر آ، تیرے باپ کا پیسہ ہوتا تو پتہ لگتا، تھاڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ مالک ہے نا، ملازم کھا لیا، قصور تو نہیں تھا، تھیلی پھٹی ہوئی۔ اپنا حال جو ہمارا گھر کا باہر کا میں بتا رہا ہوں، یہ ہے قصور نہیں دیکھنا، غلطی نہیں دیکھنی جو سامنے آئے۔ اور آپ ہی کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا جب مجھے غصہ آتا ہے، میں نہیں دیکھتا بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، بہن، میں اپنے دوست کو بھی نہیں دیکھتا، میں تو پھر چڑھ جاتا ہوں اللہ کا نام لے کے۔ آج تو اللہ کا نام لے کے چڑھ، جب کل اسرائیل تیرے پہ اللہ کا نام لے کے چڑھے گا، تو رب کعبہ کی قسم قبرستان تک چھیدتا لے جائے گا، تیری چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کر موج ہے، میدان تیرا ہے، اللہ اکبر، آج نیزہ تیرے ہاتھ میں ہے، کر جو تو نے کرنا کر، اچھا کر یا برا کر نہیں پکڑوں گا، لیکن بندے کل تو میرے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے، تیرے پیروں میں جہنم کی اتنی بڑی بڑی میخیں گاڑ دوں گا، جب تک میرے کھائے ہوئے کے ایک لقمے کا، میرے پی ہوئے کے ایک پانی کا گھونٹ کا مجھے حساب نہیں دے گا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں دوسرا قدم تجھے پہلے سے نہیں اٹھانے دوں گا، کر تو نے جو کرنا ہے۔ ہمیں تربیت کے لیے سکول مل گئے، اکیڈمی مل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ صبح 7 بجے ری 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 بچے رو رہے ہیں، پیمپر بھی ابو جان نے، بوٹل بھی، تھیلا بھی، وہ سکول چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ امی کی ذمہ داری ختم، ابو کی ذمہ داری ختم، بہن بھائیوں کی ختم۔ اندر سے آواز آئی 4 بجے لے جائیے گا، 4 بجے موٹر سائیکل آ گئی، ٹیوشن پھر 7 بجے لے جائیے گا۔ ننھی سی جان پر جہاں 1 گھونٹ پانی آتا ہے وہاں 2 لیٹر بھر دو تو بوتل پھٹے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ موت۔ ملازم، مالک نے ملازم کو تھپڑ مارا، اندھا ہے، نظر نہیں آتا، اب سارا دن بدلہ تو نہیں لے سکتا تھا، اندر اندر گالیاں دیتا رہا، کوڑا اڑا عزم کر لیا روٹی بھی نہیں کھانی، گھر جا کے ہنسنا بھی نہیں، بچوں سے بھی بات نہیں کرنی، تھپڑ اس نے مارا، غصہ گھر گیا۔ اب گھر گیا رنگ ڈھنگ مزاج سارا بدلا۔ اس کا کیا قصور تھا جو صبح 7 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک تیرے ماں باپ کے کپڑے، تیرے ماں باپ بہن بھائیوں کے جھوٹے برتن دھوتی رہی، سبزی کاٹتی رہی، گرمی میں چولہے کے آگے بیٹھتی رہی، اس کا کیا قصور تھا؟ چینی تو اس نے گرائی نا۔ اس نے آ کے گھر میں پوچھا، گھر والی نے پوچھا کیا بات ہے اجی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، کیا؟ پھاڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا یہ پریشانی ہے۔
ہاتھ اس کے بھی، جذبات اس کے بھی، رگوں میں خون اس کے بھی، چلو دو نہیں مارتی، تجھے دھکا تو دے سکتی ہے، کس وجہ سے تجھے دھکا نہیں دیا؟ اللہ کی قسم اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے، اس کے باپ کی سفید داڑھی کی طرف انگلی اٹھائیں گے۔ مالک نے اپنے غلام کو مارا، اللہ اکبر، ملازم کو مارا، ملازم نے اپنی بیوی کو مارا، اور ابا غصے سے دروازہ پٹکتے ہوئے مارتے وہ نکل گئے۔ بڑا بیٹا اندر آیا کہ لگا امی کیا ہوا؟ میں نے کہا بتاؤں تجھے کیا ہوا؟ پھاڑ کر کے تھپڑ بیٹے کہا یہ ہوا میرے ساتھ۔ امی بھی باہر چلی گئی۔ بڑا تھا، حوصلہ تھا، کوئی آئینی کی رو کے دکھایا، چھوٹا کودتا ہوا گیند بلہ لے کے آیا اور اس نے کہا بھیا آجا کھیلنے گیند بلہ۔ اس نے کہا کھلاؤں تجھے گیند بلہ، پھاڑ اس کے تھپڑ مارا۔ ہمیشہ پانی نیچے کو گرتا ہے۔ اب چھوٹا بڑے کو نہیں مار سکتا تھا، امی کو نہیں، ابو کو نہیں مار سکتا تھا۔ چھوٹا باہر نکلا، گلی محلے میں ایک کتیا یا کتا کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، اسے غصہ آیا، اس نے پاؤں سے جوتا نکال کے مارا کتیا کو۔ کتا وہ کرتا جب دوڑا، مالک کے مکان نے اپنی دکان کے آگے کھڑے ہو کے کہا گھس دکان کے اندر نہ جائے۔ کتا بھی بے اختیار تھا، اس نے مالک کی پنڈلی سے پکڑ لیا اور بتلا دیا جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، اگر تھپڑ کا بدلہ یا نہیں دیا تو قیامت کے دن جا کے دینا پڑے گا۔ صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کمیٹی کی کھیتی ہے، جیسا بیج بو گے کل ہنسو گے یا رو گے فصل تمہیں کاٹنی پڑے گی۔ جاؤ اپنے علاقے کے قبرستان میں چلے جاؤ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، قبریں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک مکان میں ہنگامہ آگ لگے سارا محلہ آ جاتا ہے۔ یقین جانو ایک قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے، دوسری قبر میں جہنم کی آگ جلی ہے۔ جس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی، آگ جلنے والی کا اسے بالکل بھی پتہ کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ روٹی کا بڑا مکان، روٹی کا بڑا مکان، کب تک اپنے قیمتی ایمان کو ووٹ کو ضائع کرتے رہو گے؟ اپوزیشن نے یوں کر دیا، حکومت نے یوں کر دیا، اس اپوزیشن حکومت کی فکر نہ کر، یہ شام کو ایک میز پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی اپوزیشن کا خیال کر۔ تیرے گھر کی اپوزیشن اولاد کی صورت میں پریزیڈنٹ کی اور وزیر اعظم کے تیرے بچوں نے بغاوت کر دی ہے۔ جا کے اپنی گھر والی سے پوچھ آج جوان بیٹا میرے پاس سے کیوں گزر گیا؟ کہتی اجی اسے کچھ نہ کہنا۔ کہتا ابا جان کو کہو کہ مجھے کچھ نہ کہیو ورنہ میری بھی زبان کھلتے دیر نہیں لگے گی۔ بیٹی تیرا باپ کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے، تیرا ابو تبلیغ میں، تیرا ابو جہاد میں، مدرسے کا استاد ہے، لوگ کیا کہیں گے، کس کی بھتیجی بازار میں دوپٹہ اتار کے جا رہی ہے، کہنے لگی امی آپ دوپٹہ لیتی ہو جو مجھے کہتی ہو، چپ کر جائیں آپ۔ مولی منظر شہباز کی دعوت پر آئے ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ قبرستان میں جب میت کو لے کے جاتے ہو عورت کو، پھر جب قبر میں اسے ڈالنے لگتے تو کیا کہتے ہو؟ غیر محرم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب یاد آئے محرم آ جا جی، غیر محرم سارے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ بایزید بستامی کی بیٹی تو بن ہو رہی ہے۔ محرم تشریف لے آئیں، باقی سارے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ کون سی محرم ہے، یہ کون سی پردے دار ہے جو سبزی والے کی دکان پر، دودھ والے کی دکان پر، دہی والے کی دکان پر، گوشت والے کی دکان پر، کپڑا لینے والے کی دکان پر، جوتے والے کی دکان پر، بازار میں، ہوٹلوں میں، ٹول پلازے میں، بسوں میں سروس کرتی ہوئی، جہازوں میں سروس کرتی ہوئی، اللہ اکبر، حافظ تیل پہن کر، یہاں تک قمیض پہن کر، پجامے ٹخنوں سے اونچے پہن کر، ننگے سر بالوں کے جوڑے بنا کر، میک اپ چہرے پر سجا کر، اللہ اکبر، ساری زندگی جس نے کردار کی فکر نہ کی،
جس نے اپنے پردے کی فکر نہ کی. اوے میرا بچڑا, آج تو کہہ رہے پردے والے آگے آ جاؤ, تو پردے والے آگے چلے جاؤ, غیر محرم پیچھے چلے جاؤ. فرشتہ قبر میں سے آواز دے کے کہتا ہے, اے ظالم, زندگی میں تجھے پردہ نہ یاد آیا, آج مرنے کے بعد تجھے پردہ یاد آ گیا ہے. پردہ تو کر گئی کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. مائی خدیجہ گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے, رحمت کائنات تشریف لائے. خدیجہ کیا ہے؟ کہ بیٹی فاطمہ آئی. سبحان اللہ, بیٹی آئی ہے. کھڑو خدیجہ 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 کا کیا؟ کہ اس کا نام فاطمہ رکھ. کائنات کے پیارے نبی, آپ یہ نام کیوں رکھوا رہے ہو؟ کہ میں نہیں رکھوا رہا, میرے پیچھے جبرائیل کھڑا ہوا ہے کہ اپنی چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو. جب یہ تیری خدیجہ کی گود میں آئی, عرش والے نے فیصلہ فرما لیا اس کا نام فاطمہ رکھ دو, کیونکہ اللہ نے اس پر اور اس کے آنے والی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. کیوں جہنم کی آگ حرام نہ ہو؟ اللہ اکبر. میرے چاند, میرے پیارو, جس نے ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی چیز کی خواہش نہیں کی, کوئی فلمی اداکار بن جائے, تیری میری بچیاں رونے لگ جاتی ہیں, آئے مجھے بڑا اس کا افسوس ہوا. اللہ اکبر. تیری میری بچی گھر کی عزت کے جنازے نکل گئے, پردے کے جنازے نکل گئے, غیرت کے جنازے نکل گئے, آج تک نہ تیرے میرے آنکھ میں آنسو آیا, نہ آپ کی میری گھر والے بچوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو آیا ہے. فجر سے لے کر عشاء تک 5 وقت کی نماز تیرے میرے گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی. رات کو بستروں پہ پڑے سو رہے ہیں, فرشتہ زمین پر دروازوں کو پھرتا سونگتا دیکھ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا مجھے اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی 24 گھنٹے میں خوشبو نہیں آئی ہے. آج اللہ کے ذکر سے زبان کو تر کر لو, اللہ اور قرآن کا اس زبان کو عادی مزاج بنا لو. رب کعبہ کی قسم, ملک الموت آتا ہے, کندھے کونیاں, ہاتھ کی انگلیاں, زبان کو سونگ کے دیکھتا ہے. فرشتے کہتے کیا سونگ رہے؟ کہ سجدے پہ نماز کا نشان کوئی نہیں, اور اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو کوئی نہیں. تمہارے میں سے جو لے جانا چاہے لے جاؤ, ملک الموت مارنے کے بعد اسے آسمان پہ لے جانے کے لیے تیار نہیں. مولی یوسف صاحب بیٹھے پوچھو, مولی ظہیر منظر بیٹھے پوچھو کہ آسمان کے فرشتے یوں کر کے اچھالتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. کوئی فرشتہ ایسے آدمی کی جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو, ایسے آدمی کی روح آسمانوں کی طرف لے جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے پہلے مولانا اللہ اکبر عبد المتین اصغر صاحب کا انتقال ہوا. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا کیا کہہ رہا تھا؟ رب العالمین نے فرمایا یوں کر کے لہم مغفرۃ و اجر عظیم کہتا رخصت ہو گیا. آپ کو اندازہ بھی ہے قیامت کے دن اٹھے گا, کوئی منہ میں ہاتھ لے کے اٹھے گا, کوئی منہ میں انگلی لے کے اٹھے گا, کوئی منہ میں لولی پاپ گالی لے کے اٹھے گا. واہ مولی اصغر, جب تو قیامت کے دن اٹھے گا زبان پہ اللہ کا قرآن لے کے اٹھے گا, جب پروردگار عالم سارے نبیوں کو, سارے شہید صدیقوں کو, سارے ولیوں کو, سارے عادل حکمرانوں کو, سارے وقت کے ولیوں کو جب اکٹھا کرے گا اور فرمائیں گے یہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے. جب مرنا تھا یہ کہہ رہا تھا رب العالمین نے فرمایا آج میں بھی سنتا ہوں تم بھی سنو, بتا رب العالمین نے کیا فرمایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے 7 سال اپنے بچوں کو آقا بناؤ, تم غلام بن جاؤ. اگلے 7 سال تم آقا بنو, تمہارے بچے غلام بنے. اگر 50 روپے دیتے ان کی تھیلی میں جھانک کے دیکھو کیا چیز لے کے آیا ہے. آج کی چھالیوں پر تو نے نہ ٹوکا. اللہ اکبر. کل نشے کی عادت کرنے مر, اللہ اکبر, یہ تیرے سامنے آئے گا, تیرے سے دیکھا نہیں جائے گا.
آج بیٹے کے سامنے گالی دے، جب بڑھاپے میں تیرے سامنے تجھے گالی دے گا، اللہ کی عزت کی قسم خون کے آنسو رونے میں تو دیر نہیں کرے گا۔ آج بہن کو دیکھ کے کہتا ہے ابو اسے سمجھا لو، میرا ہاتھ اٹھ گیا نا پھر نہ مجھے کہنا توڑ دے انگلیوں سے ہاتھ بک اپنی اولاد کی، تیری جرت کیسے ہے میری بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی؟ اگر آج تو دیکھ کے مسکرا دیا اور تو نے کہا تمہارے دونوں بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، مر کے دیکھ لے، یہ بھائی سینہ تان کے تیری بیٹی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے مکان میں سے آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ باپ جب سمجھا رہا ہو ماں کو بولنے کی اجازت نہیں، ماں جب سمجھا رہی ہو باپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ بند کمرے میں ڈسکس کر لو، بند کمرے میں اتار چڑھاؤ کر لو، اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دینا، ورنہ بڑے چھوٹوں سے چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ آج بند کمرے میں تو سب کے سامنے گالی دے رہا ہے، یہ ٹیلی فون پر دوستوں سے بات کرتا کرتا تجھے گالیاں دے گا۔ اولاد کی جب بھی تربیت کرو، اولاد کو جب بھی سمجھاؤ تو بند کمرے میں بٹھا کے سمجھاؤ۔ 4 آدمیوں کے سامنے کھڑے کر کے مارو گے، بولا اب تو سب کچھ ہو گیا، اب تو میں نے بھی کوئی نہیں رکنا۔ 7 سال تم غلام اولاد آقا، اگلے 7 سال غلام اولاد بن جائے، تم آقا بن جاؤ۔ جو 14 سال سے 21 سال کی عمر ہے، فرمایا تم وزیر بن جاؤ، اپنی اولاد کو اپنا مشیر بنا لو۔ ہر کام میں بیٹے یہ کر رہا ہوں، بیٹے میرے ساتھ آ، بے شک اس کی مداخلت نہ لو، تو اسے بتاؤ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر بھائی کو گالی دینی ہو، تائے کو گالی دینی ہو، چاچے کو گالی دینی ہو، رشتہ دار کو گالی دینی ہو، اللہ غنی کوئی 2 نمبر کام سکھانا ہو، بیٹے کو ساتھ لے جاؤ، وگرنہ بیٹا ساتھ کوئی نہیں۔ بات کس کی کرتے ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مسجد میں تشریف لایا کرتے تو اپنی بغلوں میں کل کو چھپایا ہوتا؟ اللہ سے اللہ کے نبی سے بڑا غیرت والا، عزت والا، حیا والا، اولاد کی تربیت کرنے والا کائنات کے اندر کوئی اور تو دکھاؤ۔ سیدہ فاطمہ کے دونوں روح اور نظر کو اپنی گود میں اٹھایا لا کے لایا کرتے، اور اللہ اکبر، صحابہ کہتے کملی والے آپ سے آپ کو ان سے کتنا پیار ہے۔ فرمایا ابو بکر عمر میرے پیار کی بات نہ کر، میں تو ان سے پیار کرتا کرتا میرا رب میرے سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بھیا ایک بات بتلاؤں۔ کہنے لگے اپنی امی کے ماموں ہند بن حالہ سے میں ابھی پوچھ کے آیا، کیا نانے کا حسن و جمال کیسا تھا؟ میں تو مجھے تب بتاؤں نانا ابو کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت حسین نے 2-4 بول سنے، کیوں روئے؟ کہ میرے بھیا حسن و جمال کو کبھی نعت خان کراچی کا، کبھی خطیب پنجاب کا کہاں کا بیٹھ کے سنائے گا، ماذا غلبسر کی آنکھوں میں نین بتلائے گا، وہ تیل کی دانتوں کی چمک بتائے گا، علم نشرح لک صدرک کا سینہ بتلائے گا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیاں بتائے گا، ید اللہ کبھی ہاتھ بتائے گا، کبھی آنکھوں کے نین بتائے گا، کبھی لا تحرک بھی لسانک ہونٹوں کی چمک بتلائے گا، کبھی گالوں کی چمک بتلائے گا، کبھی چہرے کی چمک بتلائے گا، کبھی مزمل مدثر کہہ کے چادر کی عظمت بتلائے گا، کبھی مکہ مدینے کے ذکر کر کر لوگوں کے ایمان کو گرمائے گا، کبھی کملی کا ذکر ہوگا، کبھی زلفوں کا ذکر ہوگا، کبھی والضحیٰ پڑھے گا، کبھی واللیل پڑھے گا، اللہ اکبر، کبھی یتیمی والی آیتیں پڑھ کر، کبھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ یہ پڑھ کر قرآن نانے کا حسن و جمال بتائے گا۔ میں تجھے ایک بات بتلاؤں کا، کیا بات؟ تو نانے کا مامے سے حسن و جمال پوچھ کے آیا، میں نانے کا ابے سے، میں نانے کا ابے سے گھر کے اندر آ کے زندگی گزارنے کا طریقہ پوچھ کے آیا ہوں۔
کیا پوچھ کے آیا؟ کہ میں نے اپنے ابو علی سے کہا تھا کہ ابو آپ کا تو نانا جی کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا، بتاؤ نانا ابو ہماری نانیوں کے ساتھ کیسے گزارا کرتے تھے؟ سب سے پہلا نبی کا گھر میں آ کر سوال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 3 حصے زندگی کے گھر کی کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کو، ایک حصہ گھر والوں کو، ایک اپنی ذات کو۔ اللہ کا حق پورا ہوتا، ایک ایک رکعت میں 10 سپارے پڑ جاتے، کٹن راتا مسلے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آنکھیں نہ جاگتنا عبادت اے جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے جئی ہووے۔ آئی سمجھ پنجابی؟ جب پنجاب والوں کو ابے تبے سمجھ آ سکتی ہے تمہیں بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا پنجابی۔ جبرائیل علیہ السلام پیروں پر آ کر پاؤں رکھا پر بچھایا کرتے، کملی والے بس کیجئے، اللہ جل شانہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ کہتے جبرائیل جا میرے رب کو پیغام دیا، میں گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں رو رہا، افلا اکون عبدا شکورا، میں تو سجدے میں پڑھ کر اس رب کی تعریف کر رہا ہوں جس نے میں یتیم کے سر پر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا ہے۔ اللہ کا حق پورا دیتے، اپنے گھر والوں کا پورا دیتے، جو اپنا حق حرام کا ہوتا کیا کرتے؟ عائشہ ذرا میرے سے بات میری سن، مجھے جواب دے کے پھر سونا۔ اے حفصہ جس کے گھر کی باری ہوتی پوچھتے آج کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، کتنے کو دیا تھا، کتنے خالی گئے تھے؟ ہم 10 روپے دے کے کہتے دروازہ بند کر دو، ان کا تو یہی رہتا ہے۔ آج اللہ کے نام پر دروازہ بند کر، کل جب اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا، عبدالحلال کا طویل بھی دروازہ نہیں کھلوا سکے گا۔ اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے۔ رب کعبہ کی قسم رات کے اندھیرے میں وہ تیرا میرا گھر نہیں بھولے گا۔ کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، کتنی مانگنے والی دروازے پر آئی تھی، یہ آئی تھی، وہ فلانی ہے، وہ فلانی، وہ فلانی آئی تھی۔ کس کس کو دیا؟ کملی والے جتنے 3-4 سکے درہم تھے دے دیے، روٹی دے دی، اور کیا دیا؟ اللہ کے نبی سر کی چادر فالتو تھی وہ بھی دے دی، اور کیا؟ عائشہ تیرا جو جوڑا ایک اضافی کا وہ بھی دے دیا، کچھ بچا؟ اما عائشہ اٹھتی اور یوں کر کے دودھ کا پیالہ لاتی، سونے پر 2 گھونٹ تیرے لیے بچے۔ عائشہ بتا کوئی اپنی بھوک کا سوال کر کے گیا اور تو نے اسے دیا نہ ہو؟ یہ اللہ کے نبی کہاں ہے اس کا مکان؟ وہاں۔ فرمایا عائشہ اس راز کو راضی رہنے دینا، کسی غریب کے پیٹ سے کپڑا نہ ہٹانا، اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہ کالی کملی والے کو بھی سر جھکانا پڑ جائے گا۔ اپنے حصے کا کھانا ہوتا، اللہ اکبر، جا کے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرایا کرتے۔ حضرت حسین کہنے لگے او میرے نانا کی سخاوت کو کون پہنچے گا؟ اگر جیب میں ہاتھ ڈالتے سکہ نظر نہ آتا، سائل کو اپنے تن کا کرتا اتار کے دے کے آ جایا کرتے۔ لاؤ مثال، پہلے خویش پھر درویش، پہلے اپنے پھر غریبوں کو۔ پتہ نہیں کون سا دین ہے۔ ہمارے اندر سے صلح رحمی بالکل ختم ہو چکی، دل سخت ہوا، آسمان کا دروازہ بھی زنگالودہ سخت گناہوں نے کر دیا، نہیں کھل رہا۔ دلوں کی نرمی میرے عزیزوں، جیسے سخت زمین پر پانی ڈال کے زمین نرم کرتے ہو، دلوں کی سختی آنکھ کے آنسو سے دور ہوگی میرے عزیزوں۔ جتنا آنکھ کا آنسو نکلے گا اللہ تیرے دل کو نرم کرے گا۔ جب تیرا میرا دل نرم ہو گیا پھر اللہ اکبر نیکی کرنے کو بھی دل کرے گا، نیکی کروانے کو بھی دل کرے گا۔ آر دل کے بعد خیال آتا ہے گھر کا فرش دھو لو گندا ہے، کبھی یہ بھی خیال آیا آنسو 4 نکال دل گندا ہو گیا ہے، اکیلا بیٹھ گیا۔
یار یار سے ناراض ہو جائے، اللہ اکبر، تجھے رونا آ گیا، اللہ کی ناراضگی سامنے نظر آ رہی ہے، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ مال جائے جانے دینا، ایمال کا سودا نہ کریو۔ زبان کی حق گوئی کو، میرے چاند میرے پیاروں، اللہ اکبر، مجھے کبھی موقع ملا، اللہ نے مجھے موقع دیا 100 اصول زندگی گزارنے کے جو قرآن بتلا رہا ہے، 100 اصول۔ پوچھنا علماء اکرام سے، سورہ لقمان میں کتنے اللہ نے بتایا؟ 100 اصول زندگی کیسے گزارنا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ نہیں توڑنا، کسی کا مال نہیں دبانا، کسی کی طرف دیکھنا نہیں، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، سر جھکا کے چلنا ہے، آنکھیں نیچی کر کے چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا، کسی تکبر نہیں کرنا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، کسی کو برے نام نک نیم سے نہیں پکارنا، کسی کی برائی، کتنے اصول زندگی گزارنا۔ ان 100 اصولوں کے سامنے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھے ہے، مفاد آتا ہے 5 روپے کے فائدے کے پیچھے کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ خرید کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ اتنے میں نہیں آیا، خدا کی قسم میں نہیں، مجھے نہیں پتا، کھٹر کھٹر قسمیں ساتھ۔ زبان کا بول سچا، ہاتھ کی کمائی حلال کی، یقین جانو اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمان سے رحمت ایسے برستی ہے جیسے پرسوں تمہارے علاقے میں بارش برسی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب ہے، اللہ اکبر، مدرسے کی چھٹی ہوئی، خاندان میں رشتہ داروں میں شادی آ گئی، مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، بیٹیوں کو بلایا، شادی میں جانا ہے، بیوی جانا ہے شادی میں، ایسا کرو پھر تم تیاری کرو، سواری کا میں انتظام کرتا ہوں، بیل گاڑی لی، بیل جوت دیا، چاروں طرف اس تختے کے گاڑی کے ریڑی کے لمبی لمبی چٹانیں، لمبی لمبی لکڑیاں لگائی، پردہ ڈال دیا، اس کے اندر بٹھا دیا، خود بیل گاڑی، مفتی لطف اللہ سہارنپوری دارالعلوم دیوبند کا مفتی بیل گاڑی چلاتے جا رہے ہیں، سامنے چور آ گئے، بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے آ گئے، اور اللہ اکبر، اس وقت کا جو اتحاد آگے کر دیا، کہ بھئی چاہتے کیا ہو کمال، کہ خبردار پھر اس لیڈی سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اس گھر کے اندر وہ پاک، اس لیڈی میں، اس پردے میں وہ پاک باز عورتیں بیٹھی ہیں، آج تک باپ نے بھی بیٹیوں کو اونچی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، میں باپ ہوں، میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، تمہیں مال چاہیے نا، مال دے دیں گے، لیکن اندر نہیں گھسنا۔ اس نے کہا بغیر مزاحمت کے سب کچھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی دیو۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے یوں کر کے اندر چہرہ کیا، کہنے لگا بیٹیوں اللہ اکبر، ایمان بچانا ہے کہ مال بچانا ہے؟ ابو کیا ہوا؟ کہ باہر ڈاکو کھڑے ہیں، عزت پر حملہ کرنے لگے تھے، میں نے کہا مال سے کام چل جائے گا، کہا میری بچیوں میں نے ڈاکوں سے وعدہ کیا، میری بچیوں میں نے ڈاکوں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کان کی بالی ناک کا کوکا نہیں رکھیں گی، سب کچھ دے دے گی، اندر نہ جھانک کے دیکھنا۔ بیٹیاں کہنے لگی ابا مبارک ہو، ہمیں ایسے باپ کی امید تھی، ایسا ہی چاہیے تھا، الحمدللہ تو نے ایمان اور پردہ بچا کر بڑا سستا سودا کر لیا، سونا بہت میں پل جائے گا، اگر ایک مرتبہ پردہ اجڑ گیا قیامت کی صبح تک دوبارہ پردہ نہیں بنے گا۔ لے جاؤ باجی، جتنا سونا تھوڑا بہت مولوی کے پاس ہوتا کتنا جتنا تھا چوروں کو دے دیا، کپڑے نہیں دے دیے، چور لے کے چلے گئے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری آپ دیتا غریب کا آنسو آنکھ سے نکلتا نہیں ہے، اللہ کی قسم غیب کا نظام خدا کا حرکت میں آ جاتا ہے۔ مجبور کی مجبوری پر اس کو رلانا مت، ورنہ اللہ قبر کے اندر رلاتا رلاتا لے جائے گا۔ میدان محشر میں 50,000 کا سال کا ایک دن ہے، آنکھ سے آنسو نہیں خشک ہوگا۔ الہی کیوں رلایا؟ فرمایا تو نے میرے غریب بندے کو رلایا، میں تجھے چپ کیسے کراؤں؟